السلام علیکم ٹو آل مائی ویورز۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ سکون بھی تیرے سجدے میں ملتا ہے میرے اللہ، تو موت بھی سجدے میں دینا۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتی وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ اپنے رب سے مانگا کرو کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ ماں تو موت سے بھی نہیں ڈرتی، ڈرتی ہے تو اس سے کہ میرے بعد میرے اولاد سے کوئی میری طرح محبت نہیں کرے گا۔ ایک دن محسوس ہوگا تمہیں میرا ہونا کیا تھا، میرا نہ ہونا کیا ہے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ اے والد محترم، آپ کے پسینے کا ہر قطرہ جو مجھے پالنے میں گرا، دعا ہے کہ وہ جنت میں آپ کے لیے ندی بن جائے، آمین۔ فریب دے مگر اب کی ذرا رعایت کر، ہمیں رسوا نہ کر کاغذی سفینوں میں۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے ٹھنڈے اور پرسکون کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنا اسٹریس بھول جائے۔ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ جس سے کرنی تھی راز کی باتیں اس کا اونچا سنائی دیتا ہے۔ تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، شام ہونے کو ہے اب گھر کی طرف لوٹ چلو۔ میں نے ہر کرواہٹ چکھی ہے لیکن سب سے زیادہ کرواہٹ ان زبانوں میں ہوتی ہے جن کا قسمت آپ کو محتاج کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسی جگہ پر رہنے کے لیے مجبور نہ کریں جو آپ کے لیے مناسب نہ ہو۔ کسی غم زدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے تو کسی ضرورت مند سے کمینگی نہ کریں۔ تربیت اچھی ہو تو دل کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فقیر کی بات، غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے، یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ بدلا ہوا آج میرے آنسوؤں کا رنگ، کیا دل کے زخم کا کوئی ٹاکا ادھر گیا؟ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میرا، حد سے نہ گزر دار اے ذات میرا۔ ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میرا۔ خود کو کسی کا عادی نہ بنائیے کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائے۔ آئینے میں بھی روبرو، خوابگاہ میں بھی پہلو میں تھا، پوچھا کہ کون میرا ہے، کہنے لگا تو بس تو ہی تو۔ زندگی بہت ہلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشوں کا ہے۔ ایسا گم ہوں میں اپنی دنیا میں، خود سے ملنا محال ہے میرا۔ میں تیری تلاش میں دور تک تھا نکل گیا، مجھے راستے میں خدا ملا، تجھے کیا ملا؟ جو چیز آپ کو خوشی دے اسے دنیا سے چھپا کر رکھیں۔ زندگی راز ہے تو راز رہنے دو، اگر ہے اعتراض تو اعتراض رہنے دو، پر اگر تمہارا دل کہے یاد کرنے کو تو دل کو یہ مت کہنا کہ آج رہنے دو۔ لٹا کر عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، نہ جانے کس ظالم کی جنت سرے بازار بیٹھی ہے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں، بہت تھوڑا سہی تو وقت لگتا ہے۔
اگر محبت برائیوں سمیت قبول کرنے کی صلاحیت سے قاصر ہوتی تو اللہ کو اپنی بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت نہ ہوتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہ روتے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ترکش کہاوت: اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ طوفان اور محبت دونوں ہی بہت یادگار ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے طوفان میں مکان گر جاتے ہیں اور محبت میں انسان۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ کسی غم زدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ جو جتنا چھوٹی بات پر غصہ کرتا ہے وہ اتنا ہی چھوٹا انسان ہے، اور جو جتنی بڑی بات کا غصہ پی جاتا ہے وہ اتنا ہی بڑا انسان ہے۔ اسی کو اعلیٰ ظرفی اور کم ظرفی کہتے ہیں۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اتنے نرم نہ بنیے کہ لوگ آپ کی نچوڑ دیں، اور اتنی سخت بھی نہ بنیں کہ وہ آپ کو توڑ دیں۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات۔ اگر آپ نے کوئی راستہ طے نہیں کیا اور محنت کیے جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ محنت فضول جائے۔ پہلے راستے طے کرو پھر خوب محنت کرو۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتی وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ وہ سب جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جو حرام خواہشات کی طرف مائل نہ ہو۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے پتہ نہیں کون سے سکون کی تلاش میں ہیں لوگ۔ حضرت علی نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ اے میرے رب، تیری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ یہ جنگ لڑے اور دن بدن اپنے آپ کو فاتح بنائے۔ وقت سب کا آتا ہے پر آنے میں وقت لگتا ہے۔ ترقی صرف دنیاوی نہیں ہوتی، آخرت کی بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ آخرت کی ترقی کی ٹھان لیں تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، اور اللہ بھی آپ کا مددگار بن جائے گا۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے غلطی کی اس نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا اس نے تھام لیا۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، ایک بار نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے، کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ نہیں جانتا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، الہی معاف کر دے گناہوں کا ذخیرہ ہے۔
ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان شفوں میں تلاش کر۔ تم ڈھونڈ رہے ہو جہاں میں جو چھپا ہوا ہے آسمان میں۔